جی تو السلام علیکم، ویلکم بیک اگین ود دا نیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا کوشچن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ خود سے قرآن پاک کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم لوگ خود یعنی کہ اٹ سیلف قرآن کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ اس کی کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ میں ہیں۔ تو میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں وہ میں آپ کو دوں گا کہ ہم لوگ قرآن کو خود کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ میڈیکل کو خود سے سمجھ سکتے ہیں؟ کہ آپ فزیولوجی، کیا آپ مطلب کوئی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے، کوئی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی مطلب دنیا کا علم ہے، کیا آپ اس کو خود سے پڑھ سکتے ہیں؟ یا آپ کو کسی ٹیچر یا کسی گائیڈ کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ اگر کسی مطلب اگر گھر میں آپ بکس لے آئیں، فار ایگزامپل آپ کو اسکول بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کالج بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یونیورسٹی بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ خود ہی پڑھ لینا۔ آپ کیوں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اینڈ اسکولس میں؟ آپ کیوں وہاں پہ جاتے ہیں؟ اس لیے آپ جاتے ہیں کہ آپ خود وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ ہم خود نہیں پڑھ سکتے، ایون کہ اپنی لینگویج میں کوئی چیز لکھی ہو، آپ اس کے اندر بھی کبھی نہ کبھی اسٹک ہو جاتے ہیں، اور آپ کو کچھ پوچھنا پڑتا ہے کسی سے جو علم والے ہیں، مطلب جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، جن کا نالج زیادہ ہے، تو ہم ان کے پاس دوڑتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کائنڈلی آپ یہ مجھے بتا دیں۔ تو اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ کلام کوئی عام کلام تو ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ ہم خود سے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ سیکنڈ تھنگ کہ قرآن کس پہ اترا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے کون؟ اللہ رب العزت، ٹھیک ہے؟ اور کس زبان میں اتر رہا ہے؟ عرب کی زبان میں۔ قرآن کی زبان عربی ہے، اور کن لوگوں پہ اتر رہا ہے؟ جن کی زبان عربی ہے۔ تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے اور سیکھتے؟ وہ ان کی تو اپنی زبان میں قرآن پاک اترا ہے، تو ان کو خود سے انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے تھا کہ اس میں کیا چیز ہے، اور اس لفظ کا مطلب یہ لفظ کس کانٹیکسٹ میں مطلب ہمیں میننگ دے رہا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا، اسی لیے ہم خود سے قرآن پاک نہیں سیکھ سکتے۔ دیٹس از مائی پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے؟ مطلب کچھ لوگ اور بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ساری گائیڈز سامنے رکھ لیں، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس تفسیر سے سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہ تفسیر لے لیں، آپ یہ تفسیر لے لیں، ڈفرینٹ تفسیریں پڑھ کے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ میڈیکل سائنس اور جتنی آپ کی کمپیوٹر سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، جتنے آپ کے سبجیکٹس ہیں، جتنے مضامین ہیں، ان کے بھی آپ گائیڈز لے لیں۔ گائیڈز آپ لوگ لیتے ہیں، ہم لوگ بھی لیتے ہیں گائیڈز، ظاہر ہے جو لوگ وہ پڑھ رہے ہیں گائیڈز لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، گائیڈز لینے کے باوجود ہم اسکول کیوں ہم جوائن کرتے ہیں؟ کسی ٹیچر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے اس سے آگاہی نہیں لے سکتے خود سے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کس پہ اترا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، ٹھیک ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنہوں نے سیکھا؟ صحابہ کرام نے سیکھا۔ ان سے کنہوں نے سیکھا؟ تابعین نے سیکھا۔ تابعین سے کس نے سیکھا؟ تبع تابعین نے ان سے سیکھا۔ اس کے بعد اولیاء اللہ نے سیکھا، اور صلحاء اور جتنے لوگ آئے ابھی تک، آج تک جتنے چلے آ رہے ہیں، یہ سینہ ٹو سینہ علم ہے، اور اس طرح سے ہی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ خود سے قرآن سیکھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں کتنی زیادہ تفاسیر آ چکی ہیں نا، مطلب مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ قرآن پاک کی تفاسیر، ہر کوئی اٹھتا ہے اور تفسیر لکھ کے اور سائٹ پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اتھینٹک کس کی ہے، یہ تو ایک علیحدہ خیر موضوع ہے، لیکن آپ کو استاد کے پاس لازمی جانا ہوگا۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام دیکھ لیں، آپ نے کوئی مطلب فزیکل سے ریلیٹڈ اگر کوئی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جم جوائن کرنا تو آپ لازمی کسی سے کوچنگ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی فٹ بال کھیلنا ہے تو آپ باقاعدہ کوچنگ لیں گے، اور آپ نے مطلب کوئی بھی چیز سیکھنی ہے دنیا کی تو آپ مطلب اس انوائرمنٹ میں جائیں گے اور اس کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا رہ کے صرف قرآن پاک ہی رہ گیا کہ جو ہر کوئی اٹھے اور وہ خود سے پڑھ لے اور اپنا مطلب نکال لے اور بس کام ختم ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کسی عالم یا جو اتھینٹک عالم ہے، مفتی ہیں،
ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ اپنے استاد سے. اس استاد نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے استاد سے. اور وہ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین، اور حضرت جبرائیل امین سے اللہ رب العزت. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پورا آپ کہہ لیں کہ شجرہ، یا آپ کہہ لیں کہ پورا یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہے کہ آپ اس پروسیس سے گزر کے ہی آپ صرف اس کا ترجمہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کا، لیکن اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن پاک کی، جو ایک ایک ورڈ، وہ کہا کہ نا کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر مطلب الفاظ و معنی کے مطلب اتنا وہ سمندر ہیں، مطلب ایک ایک لفظ کے اتنے گہرے گہرے میننگ ہیں، تو وی کین انڈرسٹینڈ اٹ سیلف. سو وی ہیو ٹو گو اینی اسلامک اسکالر، ٹھیک ہے، اینی ٹیچر، اینی گائیڈر. سو ہمیں جو ہے وہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہم قرآن پاک کے جو مضامین ہیں، اس کا جو مفہوم ہے اور اس کے جو معنی ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو آج کا ہمارا کویشچن ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا تھوڑا سا. لیکن اف یو ہیو اینی کوئری اباؤٹ دیٹ, then you can write your queries in comments. Okay, so thank you so much.